کسی کے پاس نہیں جی. کوئی ایک مثال تو لا کر دکھائے کہ مولا علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا. اگر میرے مولا نے فرمایا من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، یہ معمولاً اساتذہ کی تعظیم تکریم احترام کے لیے مولا کا یہ قول سنایا جاتا ہے کہ مولا علی فرما رہے من علمنی حرفا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، فقد سیرنی عبدا، اس نے گویا مجھے اپنا غلام بنا دیا. یہ معمولاً قول مولا کا کہ استاد کا کیا مقام ہے. استاد ایک لفظ بھی سکھائے تو استاد، اور جس نے 10 سال پڑھایا ہو، جس نے 2 کلاسیں پڑھائی ہو، اس کا کیا مقام ہوگا. تو جہاں یہ استاد کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں مولا علی کا قول سنایا جاتا ہے، وہاں میں ذرا زاویہ بدل کے دیکھ رہا ہوں. مولا علی یہ نہیں فرما رہے کہ استاد کا یہ مقام ہے، یہ بھی فرما رہے ہیں، مگر میں زاویہ بدل کے دیکھ رہا ہوں. مولا علی اعلان کر رہے ہیں کوئی مجھے ایک حرف تو پڑھائے، میں اس کا غلام ہونے کو تیار. مجھے ضرورت نہیں تھی، ویسے آپ کی محبت ہے. بلند تر صلوات. کبھی کسی سے مولا علی نے مسئلہ پوچھا ہو، اور ابھی میں 50 نام بتا دیتا ہوں کہ کس کس نے علی سے پوچھا. ہمیشہ مولا علی سے پوچھا گیا. ایک دفعہ تو 27 سوال جوڑ کر لائے اور مشکل ترین سوالات جوڑے کہ کسی سوال پہ تو آ کے علی کہیں گے کہ اس کا جواب کل بتاؤں گا، لیکن 6 سوال کے بعد بھول گئے کہ 7واں کیا تھا. مولا نے فرمایا میں بتاؤں تمہارے سوال کیا تھے. مولا علی نے سوال بھی بتائے، جواب بھی بتائے. تو وہاں بیٹھے ایک شخص نے کہا آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے. بھائی خبردار، علی کے سامنے اگر کوئی نبی کی برابری کی بات کرتا ہے تو سب سے زیادہ قہر الہی بن کے علی ٹوٹتے ہیں. کہنے لگا آپ کا علم نبی کے برابر ہے. مولا علی کی پیشانی میں بل آ گئے. فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ، میں نے نبی کے لعاب کی گھٹی دی ہے. بھائی توجہ چاہوں گا، خانہ کعبہ میں نبی نے علی کو آغوش میں لے کر جو پہلی گھٹی دی ہے اپنا لعاب دہن دیا ہے، اور علی مولا کے دہن میں اپنی زبان رکھی ہے. جی جو بزرگ بیٹھے ہوئے انہیں اظہر حسن زیدی یاد ہوں گے. مجھے ان کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. اظہر حسن زیدی فرماتے ہیں علی اسے کہتے ہیں جسے نبی نے زبان دے دی. ممنون ہوں آپ کا، ممنون. مولا نبی نے اپنی زبان مبارک مولا علی کے دہن میں رکھی. پہلی غذا علی نے پہلی غذا لعاب مصطفیٰ لی ہے. جی فرماتے ہیں زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا.
جی مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی نے مجھے علم ایسے دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. اس لیے نہیں فرمایا کہ ماں جو کھاتی ہے وہ پلاتی نہیں ہے. پلاتی کچھ اور ہے، کھاتی کچھ اور ہے. علی کہہ رہے ہیں مجھے ایسے علم دیا جیسے پرندہ بچے کو دانا دیتا ہے. پرندہ جو لیتا ہے وہی کھلاتا ہے. نبی جو اللہ سے لیتے تھے وہی علی کو دیتے تھے. علم علی ابن ابی طالب. دنیا میں کائنات میں بعد از مصطفیٰ کوئی ہے ہی نہیں جس کا علم میرے مولا علی کے برابر ہے. جی اور پسندیدہ ترین فضیلت مولا علی کی مولا علی کا علم ہے. خود مولا علی سے پوچھا کہ آپ کو اپنی کون سی فضیلت زیادہ اچھی لگتی ہے؟ ساسا ابن سوہان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا. مولا نے فرمایا میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے عالم الکتاب بنایا. مکمل کتاب کا عالم. مولانا تشریف فرمائے. مولانا عادل صاحب کا ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے آپ کی زیارت کا مجھے ماحول فراہم کیا. یہ جو مولا فرما رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا، یہ مولا نبی کے علم کی وسعت بھی ہے اور مولا علی کی عاجزی بھی ہے. جی عالم الکتاب. رکنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا رکنا چاہ رہا ہوں، یعنی میں اس محفل کا مرکز نبی اور علی کو ہی رکھا. سرکار کی محفل ہے، سرکار کا جشن ہے، مگر سجے گا علی کے نام. اس لیے کہ خود نبی نے فرمایا اپنی مجلسوں کا علی کے ذکر سے زینت. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت ہو. ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں ہمارے بھائیوں کے، ہمارے عزیزوں کے، ہماری جان اہل سنت کے. انہوں نے اپنے مدرسے کا نام مولا علی کے نام پہ جب تبدیل، پہلے کچھ اور تھا، اب انہوں نے نام مولا کے نام پہ رکھا اور مولا کے مناقب اور فضائل پر کتاب بھی لکھی ہے. تو اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ ایک نمازی جو 20 سال سے میرا جمعے کا خطبہ سن رہا تھا، ایک دن میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا مفتی صاحب کیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں کہ نبی نے فرمایا اپنی مجلسوں کا علی کے ذکر سے زینت دو؟ تو کہنے لگے میں نے بے ساختہ کہا ہاں صحیح ہے. کہنے لگا میں تو 20 سال سے آپ کا خطبہ سنتا ہوں، آپ تو علی کی بات ہی نہیں کرتے. کہنے لگے میں مجبور ہو گیا کہ اب میں اپنے آپ سے طے کروں کہ کوئی خطبہ نہیں دوں گا جس میں علی کی بات نہ ہو. یقین جانیے نبی کے جشن میں مولا علی کی بات ہوگی تو نبی خوش ہو. دو چیزیں نبی کو بہت خوش کرتی ہیں. میں اپنے بچوں جوانوں کو بتا رہا ہوں، دو عنوان، دو موضوعات مولا نبی کو بہت خوش کرتے ہیں. ایک علی کی بات، ایک ابو طالب کا ذکر. بی بی فرماتی ہیں جب میرے بابا غشی کے عالم میں تھے اور کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ ایک مرتبہ میرے بابا ایک بخار کی کیفیت میں تھے، تو اس وقت میں میرے بابا کو اپنے چچا یاد آ رہے تھے. تو بی بی فرماتی ہے میں نے آواز دے کر کہا کوئی ہے جو حضرت ابو طالب کے اشعار سنائے؟ تو ایک بی بی نے، ایک دوسری خاتون نے حضرت ابو طالب کے اشعار سنائے. جیسے ہی وہ اشعار سنے نبی نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا اس کے بعد یہ والا شعر ہے، یہ بھی سناؤ. سرکار نے اس خاتون کو، جو خاتون ظاہراً زوجہ تھی نبی کی، ان سے کہا کہ اس کے بعد ایک اور شعر بھی ہے میرے چچا کا، وہ بھی سناؤ. تو سب سے زیادہ مولا نبی کو اگر کوئی تذکرہ اچھا لگتا ہے تو وہ علی کا یا ابو طالب. ہر مجلس کا عنوان مولا علی کا ذکر ہو، ہر محفل کا عنوان مولا علی کا ذکر ہو. بات آگے بڑھے. علم، مولا علی کا علم اور اہل بیت کے گھرانے کا یہ عنوان سب سے حسین عنوان ہے، سب سے حسین عنوان ہے. دوسرا عنوان شہرت کا ہے. جی شہرت کی تو کیفیت یہ ہے
کہ کتنا چاہا دشمن نے کہ یہ نام گم ہو جائے، مگر گم کرنے والے گم ہو گئے۔ سب سے زیادہ تذکرہ جن کا ہے وہ اہل بیت، شہرت ان کی ایسی ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں پہچانے جاتے ہیں۔ میں یہ زور بیانی نہیں ہے، کوئی خطابت نہیں دکھا رہا، بلکہ سرکار نے جب امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا تو آواز دی، مرحبا مرحبا یا زین السماوات والارض۔ امام حسین آنے کم سن ہے، بظاہر 3 سال کی عمر ہے، سرکار محفل مجلس اپنی مسجد میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے، امام حسین کو آتا ہوا دیکھ کے فرمایا مرحبا مرحبا یا زید السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمینوں کی زینت۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آسمانوں اور زمین کی زینت تو آپ ہیں، فرمایا الحسین اکبر منہ فی السماء من الارض، میرا حسین آسمانوں میں زمین سے زیادہ بڑا ہے۔ سیدھی طرف لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات، عرش کے سیدھی طرف لکھا ہوا ہے کہ حسین بے تحقیق چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ آپ کے گھر پر آپ کے نام کی تختی لگی ہوگی نا؟ یا میرے گھر پہ آپ کی تختی لگی ہوئی ہوگی، یا آپ کے گھر پہ میری تختی لگی ہوئی ہوگی، جس کا گھر ہوگا اسی کی تختی لگی ہوگی۔ اب دروازہ جنت کے اوپر جو کنڈی بجتی ہے، اِنَّ لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ الْحَمْرَاء، جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کی یاقوت کی کنڈی لٹکی ہے۔ وہ جو سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے وہ علی صفحہ الذھب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے، وہ لٹکی ہوئی ہے سونے کی تختی پر۔ اذا دقت الحلقہ تنت وقالت، جب یہ دق الباب کرتی ہے نا زنجیر، یہ اذا دقت الحلقہ، حلقہ یعنی زنجیر، عربی میں حلقہ یعنی چین، زنجیر۔ اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا جنت کے 8 دروازے ہیں، دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ اللہ نے دوزخ کا دروازہ کم رکھا ہے، وہ بھیجنا نہیں چاہتا۔ جنت کے دروازے اس نے زیادہ رکھے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں پر جو کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی۔ سنی شیعہ نے لکھا ہے یہ بات، جی سنی شیعہ کی کتابوں میں یہ جو میں نے بتایا، فرائض السنتین تو مشہور کتاب ہے سنت کے ہمارے بھائیوں، اس میں یہ روایت لکھی ہوئی کہ جنت کے 8 دروازوں پہ علی ولی اللہ کا کلمہ لکھا ہے۔ کچھ لوگ آپ کی ضد میں نہیں پڑھتے، جی تنہائی میں کہتے ہیں بات صحیح ہے، اگر کہہ دیں گے تو پھر کہیں جانا پڑے گا، جبکہ ان کو آپ کہہ دیجئے کہ ایسے کوئی ضروری نہیں ہے، آپ وہیں رہیے مگر بات تو کیجئے۔ تو یہ جو مولا علی کا تذکرہ ہے، یہ کوئی آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں۔
شیعہ امام حسین کی عزاداری کے اہل بیت کے تذکرے کے مالک نہیں ہیں، شیعہ اہل بیت کے تذکرے کے نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ارے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ جوڑنے کی جگہ ہے۔ جو جنت کے دروازے پر مولا علی کے نام کی آوازیں، تیز ہوا چلتی ہے تو ایک آواز بنتی ہے جسے شاعر حضرات بھی صدائے سرسر کے نام سے نظم کرتے ہیں۔ صدائے سرسر، ہوا چلنے کی ایک خاص آواز۔ جنت میں جب ہوا چلتی ہے تو صدائے سرسر نہیں آتی، علی علی آتی ہے۔ حدیث سنائیے۔ جنت کو اللہ نے مخملی پردوں سے سجایا ہے، اور ان مخملی پردوں پہ جو نقش و نگار لکھوائے ہیں وہ علی علی کے ہیں، یعنی جنت سجتی ہے مولا علی کے نام سے۔ اب میں نہیں جانا چاہتا، تنقیدی مزاج ویسے ہمارا ختم ہونا چاہیے کہ جنہیں دنیا میں علی علی کی آوازوں سے پریشانی ہے، انہیں جنت کے دروازے پہ علی کی آواز کیسے سمجھ میں آئے؟ آیت اللہ جوادی عاملی تفسیر تسنیم کے اندر، معاف کیجئے گا، تفسیر تسنیم میں اور ادب فنائے مقربان، شرح زیارت عاشورہ، شرح زیارت جامعہ، 11 جلدی کتاب، اس میں بھی لکھتے ہیں اس روایت کو، یہ جنت کے دروازے کی کنڈی کا تذکرہ، اور اس میں صدائے علی علی کی صدا تو فرماتے ہیں۔ میں اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی کی خدمت میں گیا، میں نے کہا استاد جس کے یہ جو حدیث ہے، یہ جو روایت ہے، اس کی سند، انہوں نے سند پوری ہے، صحیح ہے، ہمارے نزدیک فضائل کا باب ہے، اور فضائل کے باب کی کچھ خاص شرائط ہیں۔ تو فرمایا کہ استاد جنت کے دروازے پر علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ کہا، میں نے پوچھا استاد سے کہ استاد جنت کے دروازے پر علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو بے ساختہ میرے استاد نے کہا، جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام لو گے۔ اللہ خالق جنت ہے، اختیارات علی کے ہاتھ میں۔ جی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں جتنا شیعہ ہوں اتنی سنی ہوں۔ سنی شیعہ کا متفقہ بات ہونی چاہیے۔ ویسے بھی ہم امام بارگاہ بناتے ہیں، مسجد بھی بناتے ہیں، جی مدرسہ بھی بناتے ہیں، جی ہم خرچہ کرنے میں کمی نہیں کرتے بھائی، مدرسے بھی بناتے ہیں، مسجد بھی بناتے ہیں، امام بارگاہ بناتے ہیں، جی تو امام بارگاہ کے بعد مسجدوں میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ مسجدوں میں ہم محفل کیوں نہیں کرتے؟ یہ مجلس یا عزاداری ماتم مسجدوں میں کیوں نہیں ہوتے؟ برابر ہے پوری دنیا میں، ایک ہی مینجمنٹ کے ہاتھ میں، ایک ہی ٹرسٹ، ایک ہی انجمن کے ہاتھ میں، مگر ممبر محراب کا علیحدہ ہوتا ہے اور امام بارگاہ کا علیحدہ ہوتا ہے، یہ دونوں کے ہال علیحدہ ہے، ایک کر لیتے، ایک ہی مسجد ہی کہہ دیتے۔ اس کی وجہ ہے کل قیامت میں اگر ہندوؤں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ سے شکایت کی
کہ یا اللہ ہم دین سمجھنے گئے تھے، مسلمان تو مسجد میں نہیں آنے دیتے. کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دے سکیں گے. آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے کہ ہم نے مسجد کے برابر میں امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا. یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. سلامات پڑھے محمد و آل. تو مشترکات پر گفتگو ہو، اور بعد از خدا و بعد از نبی اگر کوئی مشترکہ ترین تذکرہ ہے تو ولی کا ہے. مولا اللہ مولا، نبی مولا اور علی مولا، یہ تینوں تذکرے ایسے ہیں کہ جو مشترکہ ہیں. جی اللہ ہمارا اور ہمارے بھائیوں کا علیحدہ نہیں ہے، نبی ہمارے اور ان کے علیحدہ نہیں ہے، اور مولا علی کا تذکرہ ہمارا ان کا ایک ہی ہے. مشترکہ ترین تذکرہ ہے، مسلم ترین باتیں ہو نہیں سکتا. یعنی مجھے تو کوئی اہل سنت نہیں ملا، بڑے سے بڑے سخت مزاج اہل سنت نہیں ملے جو مولا علی کی فضیلت کے قائل نہ ہو. جی علی کی. اور پھر اب تو ماشاءاللہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، خلافت باطنیہ بلا فصل علی. علی خلیفہ بلا فصل ہے باطنی. جی ایک واقعہ ابھی پچھلے لاہور سے کتاب لکھی گئی، ہمارے سنی بھائیوں نے لکھی ہے، جناب مولانا ظہور احمد فیضی نے لکھی ہے، خلافت باطنیہ مولا علی کی. وہ کہتے ہیں پہلے 3 دوروں میں بھی علی ہی خلیفہ تھے. اس دور میں بھی علی ہی خلیفہ تھے، جو باطنی خلافت. ایک علمی بحث ہے، میرا مضمون نہیں ہے یہ، لیکن اصلی بات تو یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ مشترکہ ترین مضمونوں میں ایک مضمون مولا علی کی فضیلت. توجہ ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بتحقیق آ چکا تم تک میرا رسول جو تم ہی میں سے ہے. قرآن ہے بھئی، اس کا اپنا اسلوب ہے، اس کا اپنا ڈھنگ ہے، یہ بات کرتا ہے اپنے طریقے سے. یہ ہم بدلیں گے، قرآن نہیں بدلے گا. قرآن کا اسلوب نہیں بدلے گا، قرآن کو ہمیں سمجھنا ہوگا. یہ کیا آیا میرا رسول، آیا وہاں سے ہے تم میں سے، یہ تضاد نہیں ہے کیا؟ آیا وہاں سے ہے تم میں سے، یہ جو آیا وہاں سے ہے تم میں سے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ مبارکہ ہے کہف کی آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، یوحی الی، مجھ پہ مسلسل وحی نازل ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ الہ واحد ہے. ومن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملنے کا مشتاق ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اسے عمل صالح انجام دینا ہوگا اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کی اسے اجازت نہیں. اب اس آیت کریمہ میں قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو میرے حبیب میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. ادھر قرآن کہہ رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، میرا رسول آ چکا جو تم ہی میں سے. ادھر قرآن کہہ رہا ہے میرا کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. جی تو یہ جو اللہ تم ہی میں سے ہے، بشر ہے، کیسے سمجھیں اس بات کو؟ قرآن کا ایک اسلوب ہے. قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ ہمیں سونے نہیں دیتا، مسلسل تحقیقی دماغ اور ذہن بناتا ہے. خبردار رٹنے والا قاری قرآن نہیں ہوتا، سمجھنے والا قاری قرآن ہوتا. یہ جو حدیث کہتی ہے رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے. قرآن پڑھیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ پتا نہ ہو تو پھر قرآن ہی تو لعنت کرے گا. جی میرے مولا حضرت ابو ذر غفاری کے لیے کھڑے ہوئے، استقبال کیا. ایک صحابی نے پوچھا یا علی آپ ابو ذر کا خاص احترام کرتے ہیں؟
فرمایا یہ قرآن کی 10 آیتوں کے فقیہ ہیں. جو قرآن کی 10 آیتوں کا فقیہ ہو وہ ابو ذر غفاری، جو بولتا قرآن ہو وہ علی. جو مجسم قرآن ہو. تو یہ قرآن کا اپنا خاص اسلوب ہے. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا رسول آ گیا جو تم ہی میں سے ہے، تم ہی میں سے ہے، یعنی اس کا وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، وہ جنوں میں سے، وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، وہ انسان ہے. اب انسان تو پھر انسان نما بھی ہے، انسان بھی ہے، انسان کامل بھی ہے، انسان اکمل بھی ہے. سارے انسان ایک جیسے تو نہیں ہے. جی میں ابھی ایک جملہ کہہ کر آیا ہوں، کچھ چہرے میں وہاں کے بھی یہاں دیکھ رہا ہوں. یہ اتنا بڑا مجمع ہے جو ایک جیسا ہے وہی ایک جیسے نہیں ہے. بھائی ایک جیسے ہیں نا، کوئی معصوم نبی رسول امام تو نہیں ہے. جو ہم جیسے ہیں، جو ایک جیسے ہیں، وہ ایک جیسے نہیں ہیں. تو اللہ نے تو ہر ایک کو نیا بنانا ہے، ہر ایک کو علیحدہ بنایا ہے. فلاں کمپنی کی گاڑی 2022 کی اگر 1 لاکھ گاڑیاں بنائے گی کمپنی تو وہ ساری ایک جیسی ہوگی، لیکن یہاں ہر آنے والا انسان علیحدہ ہے، علیحدہ صلاحیتیں لے کر آ رہا ہے. تو اللہ کا بنانے کا طریقہ کچھ اور ہے. تو وہ جو ایک جیسے ہو، ایک جیسے، تو پھر وہ جس کو اللہ نے خاص ارادے سے بنایا ہو. بلکہ اگر آپ کی ولائی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو جملہ کو جسے بنانے سے پہلے پوچھا ہو بتاؤ تو میں کیسے بناؤں. تمام تر حسن و جمال جہاں پر جمع ہو گیا وہ سرکار کی ذات. جب گود میں لیا نا حضرت عبد المطلب نے تو آواز دی ابو طالب قریب آؤ، میں نے اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا. حضرت ابو طالب قریب آئے، فرمایا بابا میں نے بھی اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا. ایک کا لقب ہے قمر حرم، ایک کا لقب ہے قمر بطحا. عبد المطلب ہے قمر بطحا، حضرت ابو طالب ہے قمر حرم. اور قمر کہتے ہی اسے ہیں جو حسین ہو. کمال تو یہ حضرت عباس کا ہے جو قمروں میں قمر ہو، وہ قمر ابن ہاشم. حسن و جمال ایسا ہے کہ یہاں کا ہر فرد قمر ہے. ایک قمر بطحا ہے، ایک قمر حرم ہے. جی دادا قمر بطحا، چاچا قمر حرم. اور دونوں حسین مل کے اگر کہیں کہ اتنا اس سے زیادہ حسین نہیں ہے تو اسی کو تو محمد کہتے ہیں. جس کی تعریف کرنے والے تعریف کریں، جن کی تعریفیں ہوتی ہیں وہ تعریف کریں تو پھر وہ محمد کہلاتا ہے. بیٹا کیا نام رکھیں اس کا؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا بابا محمد، اس کا نام محمد رکھیں. حضرت نے دادا نے نام محمد طے کر دیا. الحمدللہ مسلسل غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں اور مکتب اہل بیت میں غیر شیعہ مکتب اہل بیت میں داخل ہو رہے ہیں. تو ابھی پچھلے دنوں ایک مسیحی میرے پاس آیا کہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو ہم نے اس کو کلمہ پڑھوایا. تو ایک صاحب نے کہا مولانا اس کا نام بھی پوچھیے. تو اس کا ڈیوڈ جان نام تھا. تو کہنے لگے کیا کروں؟ میں نے کہا نام بدل دو. کیا نام رکھیں؟ ہم نے اس کا نام جو ہے وہ محمد حیدر رکھوایا. تو ایک صاحب کہنے لگے جی کیوں وہ نام بدل رہے ہیں؟ میں نے کہا ایک تو نام کا یہ مطلب جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. دوسرا مشہور ہے یہ بات کہ کافر ماں باپ کا رکھا ہوا نام ہے. نام بدل لو، کسی میں جرت ہے تو نام بدلو محمد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جس کی تعریف کرنے والے تعریف کریں
اس کا نام محمد، اور کیا میٹھا پیارا نام ہے، جب تک لب جڑتے نہیں ہیں ادا ہی نہیں ہوتا۔ اور گلے سے ہا جو ہے نا، ہا سردی میں جیسا ہا سردی جو لگی ہے ہا نکلتا ہے نا گلے سے، تو جب تک ہا نہیں نکلے گی اس وقت تک نام ہی ادا نہیں ہوگا۔ محمد محمد یعنی دل و دماغ کا، سینے اور گلے کا کام ہے، پورے وجود سے جو نام پکارا جاتا ہے وہ سرکار کا نام، اور اللہ کو یہ نام اتنا عزیز ہے، اتنا پیارا ہے یہ نام کہ اللہ نے ان سب کو محمد ہی بنایا۔ تقلبک فی الساجدین، الم تری الی ربک کیف مد ظلہ، اے میرے حبیب تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اپنا سایہ، تمہارے رب نے اپنا سایہ کتنا لمبا کیا ہے؟ اللہ نے اپنا سایہ لمبا کیا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے اپنا سایہ کتنا لمبا کیا ہے؟ اللہ نے اپنا سایہ لمبا کیا ہے۔ اللہ کے سایہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا سایہ لمبا ہے، اللہ کا سایہ مٹے گا نہیں، اللہ کا سایہ مٹے گا نہیں، لہذا پھر دوسری جگہ کہا تقلبک فی الساجدین، اے میرے حبیب آپ کو ساجدوں میں پلٹاتے رہیں گے۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ اللہ کا سایہ لمبا اور آپ کو ساجدوں میں پلٹاتے رہیں گے، اسے نبی نے کہا اولنا محمد، آخرنا اوسطنا کلنا محمد، یہ سب کے سب محمد ہیں۔ اور پھر شاعر نے کیا خوب کہا چار مصروں میں، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کہ کبیر۔ سب تو نہیں رہے میری باتوں سے، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کہ کبیر۔ خیال ہے کہ نظر بندی یہ مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ کے لیے ملک اسد صاحب، ملک صاحب، ان کے بھائی قمر بھائی، اور یہ ہمارے جو راولپنڈی کی انجمن ماتمی سنگت ہے اس کے سارے ماتمی، آپ سب کی سلامتی کے لیے بلندر سوال۔ اچھا وہ سامنے والی گھڑی مجھے نظر آ رہی ہے، تو دیر ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا۔ کوشش تو ہے کہ میں اپنے ان دوستوں کو دیکھوں ہی نہیں جو مجھے گھڑی دکھاتے ہیں۔ بلندر اور بہتر صلوات توجہ میرے ساتھ ہے آپ کی، بات اور آگے بڑھے تھوڑی سی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تم تک آ چکا میرا رسول جو تم ہی میں سے ہے۔ اب یہ بشر تم ہی میں سے ہے، تم جیسا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تم ہی میں سے ہے یعنی وہ انسان ہونے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، یعنی کوئی اور مخلوق نہیں ہے، مگر سارے انسان تو برابر نہیں ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جو اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں، اللہ انہیں جانور کہتا ہے۔ کچھ تو وہ ہیں جو اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں، اللہ انہیں شیطان کہتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا بھائی، قرآن کی آیتیں ہیں، اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے پستر ہیں، یہ انسانوں کو کہہ رہا ہے اللہ۔ جی خبردار، میرے اوپر کوئی تبرہ کا الزام نہ ہے،
یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں. شیاطین الانس والجن، جنی اور انسی شیطان. کچھ انسان ہے جو شیطان ہے، یہ قرآن ہے. ہیا کل ہجارہ، یہ پتھر ہے. یہ اللہ کا پتھر کہہ رہا ہے، کبھی شیطان کہہ رہا ہے، کبھی جی جانور اور جانوروں سے پستر کہہ رہا ہے. تو یہ انسانوں کو اللہ کہہ رہا ہے. تو انسان ہے کون؟ انسان کون ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہیں، کچھ لیٹی ہوئی میتیں ہیں، کچھ چلتی پھرتی ہوئی ہیں. چلتے پھرتے نظر آئے ضروری نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے. ہر چلتا پھرتا وجود زندہ نہیں ہے. جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ زندہ کہاں ہے؟ جس کے احساسات مر چکے ہیں وہ زندہ کہاں ہے؟ جسے احساس ہی نہ ہو کہ میرا کوئی بھائی پریشان ہے وہ زندہ کہاں ہے؟ توجہ کر لی. اور یہ بھی میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک ہونا چاہیے، مگر حسین زندہ ہے اس پہ یقین ہونا چاہیے. دوسرا نام لے رہا ہوں، انسان نما. جی زمیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو ایک لکڑی پہ قمیض چڑھا کر اسے زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے تاکہ جانور سمجھیں گے انسان کھڑا ہے. جانور سمجھتے ہیں کہ انسان کھڑا ہے. تو ایسے ہی کچھ ہمارے یہاں بھی لوگ ہیں جنہوں نے کپڑے تو ہماری طرح پہنے بولیے تو ان کے انسانوں جیسے ہیں، مگر انہیں کپڑے ہی دھوکہ دے رہے ہیں، گاڑیاں دھوکہ دے رہی انہیں، بڑے بڑے بنگلے انہیں دھوکہ دے رہے ہیں. اس وقت ہم سب ایک مشترکہ کیفیت میں ہیں، ہم سب کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کپڑوں کو عربی میں لباس کہتے ہیں، اور لباس کے دو معنی ہیں جس میں سے ایک معنی ہے دھوکہ. لباس یعنی دھوکہ. جی ہم دنیا میں آنے والے بچے کو، اپنے پوتے بھتیجے بیٹے کو بچے کو پہلا تحفہ دھوکہ دیتے ہیں. ابھی وہ آیا نہیں ہوتا کہ دھوکے کی تیاریاں شروع. وہ دادیاں نانیاں بوائیں دادائیں خالائیں وہ بنا لی ہوتی ہیں نہال سے، اور وہ جیسے ہی دنیا میں آیا پہلے سے نہلا دھلا کے پہلا تحفہ دھوکہ. آپ لغت میں جا کے دیکھیے عربی لغت میں لباس کے ایک معنی دھوکہ ہے. اب مولا علی کا جملہ سنیں، مولا علی کا فرمان سنیں. مولا فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علی. اب ترجمہ یہ نہیں کروں گا ما لبست علی نفسی، میں نے آج تک لباس نہیں پہنا، یہ ترجمہ نہیں ہوگا. لباس مولا فرمان ما لبست علی نفسی ولا لبس علی. آج تک علی نے خود کو دھوکہ نہیں دیا. دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکتا. لباس یعنی دھوکہ. بہت سارے لوگ مہنگا لباس پہن کے اپنے آپ کو مہنگا سمجھنے لگتے ہیں. تو لباس دھوکہ دے رہا ہے یا نہیں؟ ہمارا اپنا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے. ہم مہنگے کپڑوں میں کسی کو دیکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں پہلے سلام کر لیں، اور کسی کے کالر ادھڑا ہوا ہو، پائچہ پھٹا ہوا ہو، بٹن ٹوٹے ہوئے ہو تو وہ سلام بھی کرے تو جواب نہیں دیتا. تو وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں فیصلہ بدلوا رہی ہے؟ لباس.
مہنگا لباس دیکھ کر ہم خود سے سلام کر رہے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑوں میں دیکھ کے سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے. کیا معلوم جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، کالر ادھرا ہوا ہو، وہ اللہ کا ولی ہو. اور کیا معلوم جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے علاقے کا یزید ہو. میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا خاص طور پر کہ اگر کسی کے کالر اور کپڑے اور پائچے پھٹے ہوئے ہوں تو انہیں حقیر نہیں سمجھو. اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا. مہنگی گاڑی سے اللہ کا ولی نہیں ہوتا. سارے شوق ایک ساتھ پورے نہیں ہوں گے. ولی بھی بننا چاہتے ہو، مہنگی گاڑی پہ بیٹھنا چاہتے ہو، یہ سارے کام ایک ساتھ نہیں ہوں گے. اگر اللہ کی طرف سے انعامات اور ولایتیں لینی ہیں، کرامتیں لینی ہیں، مقامات لینے ہیں تو سادگی اپنانا پڑتی ہے. اور واجب بھی نہیں ہے تو سادگی اپنائیں. خوب عیش آرام کریں، حلال کام ہے، حلال پیسہ ہے، لیکن پھر یہ شوق بھی نہ ہو کہ ولایت ملے. ایسے ہی کالا ادھرا ہوا ایک شخص، پانچ اس کے پھٹے ہوئے تھے، گرد اس کے بالوں میں تھی، بازار سے گزرنے لگا تو ایک دکاندار نے، دودھ والے نے آواز دے کر کہا دودھ پیو گے؟ تو اس نے پہلے تو دکان کو اچھی طرح دیکھا، بیٹا پلا دو، یہ ہر ایک کا کھاتے نہیں ہیں، ان کا مزاج ہی کچھ اور ہے. دکاندار سے، دکان والے سے کہا دودھ والے سے ہاں پلا دو. اس نے کٹورا بھر کے دودھ کر دیا، اس نے پیا، پی کر کٹورا واپس کر کے چلا. 2-4 قدم آگے جو گیا تو کیچڑ میں پیر چلا گیا. کیچڑ تھی رستے میں تو چھینٹیں اڑی تو دیوار کے کنارے 2 آشنا کھڑے باتیں کر رہے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی. تو لڑکی کے چہرے پہ جا کے چھینٹیں لگی تو لڑکی کو تو کچھ نہیں ہوا، غصہ نہیں آیا، کچھ بھی نہیں بولی. وہ لڑکے نے 2 قدم آگے بڑھ کے تھپڑ مکے مارنا شروع کیا. تمہیں نظر نہیں آتا، دیکھتے نہیں ہو؟ کہنے لگا یا اللہ، کبھی دودھ پلواتا ہے، کبھی تھپڑ لگواتا ہے. جیسے اس نے کہا نا کبھی تھپڑ لگواتا ہے، کبھی دودھ پلاتا ہے جی، تو فوراً وہ لڑکی گری، تڑپی، مر گئی. تو لوگ تو دیکھ رہے تھے نا دور سے منظر باتیں. تو قریب آئے لوگ، کہنے بھائی تم تو اللہ کے ولی ہو، تم نے بددعا کی، عورت مر گئی. کہنا نہیں 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 نہیں، میں نے کسی کو نہیں مارا. 2 یاروں کا مسئلہ، ایک نے مجھے مارا، ایک ان کے اللہ سے تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو یہ لباس، یہ دھوکے، فریب، اس کے علاوہ دنیا ہے کیا؟ دنیا کا تو کام ہی رنگ بدل بدل کے آتی ہے. اللہ نے مومن کے لیے دنیا بنائی ہے، مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. ایک طرفہ ٹریفک ٹھیک ہے، یہ تو صحیح ہے کہ اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی، مگر مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا. یہی حسن ہے کہ دنیا ہمارے پیروں میں رہے اور ہم اسے مڑ کے بھی نہ دیکھیں، تب تو مزہ ہے، تب لطف ہے، تب مزہ ہے. جی عزیزو، خیال رہے کہ یہ دھوکوں اور فریبوں کی جگہ ہے. تو وہ انسان جو انسان نما ہے، جیسے وہ خمیس چڑھا دی لکڑی پر، ایک یہ انسان، ایک انسان ہے جو یہ انسان نما ہے، پھر انسان ہے، اس سے بہتر جو ہے وہ انسان ہے. انسان کی کم سے کم تعریف کیا ہے؟ انسان کی کم سے کم تعریف یہ ہے کہ جس کا نفس لوامہ زندہ، وہ انسان ہے. یعنی ملامت کرنے والا نفس، برائیوں پہ اندر سے آواز آئے غلط کیا، اچھائیوں پہ اندر سے آواز آئے اچھا کیا. یہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے، جس کے ہاں یہ ہے، وہ انسان ہے. اور اگر یہ کیفیت کسی کے ہاں نہیں ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے. ہاں، انسانوں میں جا جا کے بیٹھے، شاید انسان ہو جائے.
اپنی بیٹھک وہاں بڑھائے جہاں انسانوں کا کیا مجمع ہوتا ہے. تو یہ انسان پھر انسان نما پھر انسان سے زیادہ بہتر کیفیت ہے انسان کامل. مگر انسان کامل سے بھی ایک بڑی کیفیت ہے، وہ ہے انسان اکمل. انسان کامل اور انسان اکمل کے بارے میں لمبی گفتگو میں طالب علم ہوں، مفاہیم پر غور کرتا ہوں، نہیں کروں گا. انسان کامل اور انسان اکمل کا فرق وہی ہے جو مالک اشتر اور علی کا فرق ہے. انسان کامل اور انسان اکمل کا وہی فرق ہے جو سلمان فارسی اور نبی مکرم کا فرق ہے. انسان اکمل مولا علی کی ذات، انسان اکمل سرکار دو جہاں کی ذات. ان سے بلند مقام انسانیت ہی نہیں ہے، سب سے بلند مقام پر. لہذا کہا من انفسکم، وہ شکل و صورت میں دیکھنے میں تمہارے جیسا ہے، تم ہی میں سے ہے. ذرا قریب آؤ، اس کے اور قریب آؤ، قریب آتے چلے جاؤ تاکہ تم انسان کامل تو ہو جاؤ. یہ جو انسان اکمل ہے، جس سے بڑا کوئی کائنات کے اندر انسان نہیں ہے، یہ ہے جس کو ہم یاد کر کر کے اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. بھئی 2 گھنٹے تک اگر گلاب بیچنے والے کے دگے پر بیٹھ کر آؤں، دکان پر 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھ کر آؤں، تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. جو 70 سال سے حسین کہہ رہا، کیسے ممکن ہے اس کی چال نہ بتائیے حسینی ہے. اس کا حولیہ بتائے گا کہ حسینی ہے، اس کے رویے بتائیں گے کہ حسینی ہے. وہ چلتا پھرتا ذکر امام حسین کا سفیر ہوگا. انسان اکمل. تھوڑی دیر مجھے 5-8 منٹ اور دیجیے. انسان اکمل، اور ان سے بڑا کوئی کائنات میں موجود نہیں ہے. یہ چند ہی ہستیاں ہیں، 14 ہیں، جن کے بعد انبیاء کرام کا مقام آتا ہے. جی لوگ سمجھیں اس بات کو، ہمارے عقیدے کو. جی ہمیں متون اور معدود قرار دینے سے مفاہیم ختم نہیں ہوگا، بلکہ سمجھیں ہماری بات کو، ہم کس کیفیت میں بات کر رہے ہیں. ان سے بڑا کائنات کے اندر کوئی وجود نہیں، اور ان سب کی حقیقت ایک ہے، اور ان سب کی حقیقت محمدیہ ہے. یہ سب فاطمہ ہیں یا یہ سب محمد ہیں؟ یہ حقیقت، اچھا یہ 2 کیونکہ 2 نہیں ہیں. جی حقیقت محمدیہ ہی حقیقت فاطمیہ ہے، حقیقت فاطمیہ ہی حقیقت محمدیہ ہے. یہ ایک وجود کے 2 جلوے ہیں، یہ ایک وجود کے 2 جلوے ہیں. یہ جو ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں اپنے مضمون پہ بات کر رہا ہوں. تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ عمل ہے. تو رسول اللہ کی زندگی اگر امت کے لیے نمونہ عمل ہے، تو اول طہارت سے لے کے آخر دیات تک باباً ابواب فقہ ہیں. ہر فقہ کے باب میں 10 کہیں 50 مسئلے ہیں جو مردوں کے علیحدہ ہیں، عورتوں کے علیحدہ ہیں. مرد ایک انداز سے کام انجام دیں گے، عبادت کریں گے، عورتیں دوسرے انداز سے. اور قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے میرا رسول نمونہ عمل ہے. تو رسول اللہ وہ کام ہی نہیں کر کے دکھائیں گے جو خواتین کے کرنے کے ہیں. تو جب رسول اللہ وہ کام ہی نہیں کر کے دکھائیں گے تو نمونہ عمل کا کیسے سمجھیں کہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے؟ تو فوراً نبی کی آواز آئی، فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بطول اور رسول کو ملاؤ گے تو نمونہ عمل بنے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وہ حقیقت محمدیہ اور حقیقت فاطمیہ ایک ہی ہے. دلیل دوں آپ کو. پہلی دلیل تو ہو گئی تقلبک فی الساجدین. یہ حقیقت محمدیہ ہے جو جلوے بدل رہی ہے. اولنا آخرنا اوسطنا کلنا محمد. جی حقیقت فاطمیہ کے اوپر مثال دوں. جب سرکار نے فرمایا انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، یہ دینی بالکساء الیمنی، مجھے چادر یمنی لا کے دے دو. سیدہ فرماتی ہے میں نے بابا کو چادر یمنی لا کے دی.
بابا نے چادر اپنے اوپر لی تو کچھ ہی دیر کے اندر حسن آئے اور کہا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. یہ خوشبو کوئی خاص ہے جو خاص لوگوں کو آتی ہے. اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. سیدہ نے فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں. تو امام حسن تشریف لے گئے, نانا کو سلام کیا. نبی نے بھی بڑے چاؤ سے جواب دیا اور اپنی چادر میں لے لیا. پھر امام حسین آئے, اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. خوشبو تو بھائی حسن کی بھی ہوگی, مگر یہ ادب ہے اہل بیت کا کہ نبی کے ہوتے ہوئے امام حسن کا ذکر نہیں کر رہے. فرمایا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. کہا تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارے نانا چادر میں. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, صرف سوال اور صرف سمجھنے کے لیے سوال اٹھاؤں گا. سیدہ کی بارگاہ میں گردن جھکا کر دل نبڑا کر کہوں گا کہ بی بی نبی آرام کرنے آئے تھے, بچوں کو کہہ دیتی کہ تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں. کچھ ہی دیر بعد امام حسین امام مولا علی آئے, فرما رہے ہیں مجھے نبی کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا آپ کے بچوں کے ساتھ ہیں. فرض محال کو فرض کرنا محال نہیں ہے. امام حسن امام حسین کم سن تھے, بچے تھے, فرض محال ہے, جبکہ بچہ نہیں کہا جائے گا انہیں. معرفت سے خالی بات ہے انہیں بچہ کہنا. لیکن مولا علی کو بھی نہیں کہا بی بی نے کہ آرام کر رہے ہیں. پھر خود آ گئی, بی بی آرام کرنے آئے تھے. پھر فرماتی ہے جب ہم چادر میں کامل ہو گئے, جب ہم چادر میں کامل ہو گئے, جب ہم فلما اکتملنا, جب ہم کامل ہو گئے, تب میرے بابا نے یہ جملے کہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اچھا حسن کچھ اور ہے. جبریل پوچھ رہے یا رب ومن تحت الکساء, یا اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل تم نہیں جانتے کون ہے؟ یہ تھک رہے ہیں باپ, تھوڑا تھوڑا سا تھکا ہو رہی ہے. جبریل تم نہیں جانتے کون ہے چادر میں؟ تم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ چکی چلاتے رہے ہو, چولہا جلاتے رہے ہو, دروازے سے روٹیاں لے جاتے رہے ہو, ہزاروں آیتیں لاتے رہے ہو, تم اس گھرانے کو نہیں جانتے کون ہے؟ تو اب جبریل کی عجب نہیں آواز آئے, جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں. لیکن جب یہ ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو جبریل بھی نہیں پہچانتے. جب جبریل نہیں پہچان سکتے تو امت کو شوق کیسا؟ ہمارا کام نہیں. یا رب ومن تحت الکساء, یا اللہ چادر میں کون ہے؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ وہی میرے مدعا کے اوپر دلیل ہے. اللہ نے جواب دیا ہم فاطمہ وابوہا وبعلہا وبنوہا. مولانا تشریف فرمائے, علماء کرام تشریف فرمائے, عربی ادب جاننے والے بیٹھے ہیں. ہم فاطمہ جی جملہ اسمیہ ہے, خبر مقدم ہے, مبتدا مؤخر ہے. ہم فاطمہ جملہ اسمیہ تامہ ہے, جیسے ہو سکوت ہے, بات پوری ہے, یہاں رک جائیں تو بات ہو گئی. اللہ کہہ رہا ہے یہ سب فاطمہ ہیں. یا یہ سب محمد ہیں یا یہ سب فاطمہ ہیں. جی جی, یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار. ہاتھ اٹھا لیجیے, دعا کر رہا ہوں. یا اللہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے عزیزوں نے, دوستوں نے, بھائیوں نے جو اہتمام کیا, تشریف فرما ہوئے, پڑھائی کی, سنا آپ نے,
ان تمام مرحلوں کی عبادت کو بہترین انداز سے قبول فرمائے، رزق میں عزت میں اضافہ فرمائے، مرحومین مغفورین کے درجات کو بلند فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، خیر و برکت کے لیے، رزق عزت میں اضافے کے لیے، عاقبت بخیر ہو ہمارے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، ہمیشہ ہمارے اور ہماری نسلوں میں اہل بیت کی محبت جاگزین رہے، مزید بڑھے، زیادہ اہتمام سے اہل بیت کے محافل و مجالس کا اہتمام انتظام ہے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات